بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت امیر تھی۔ میری ایک ہی بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی مگر ایک ٹانگ سے معذور تھی، اس لیے کوئی رشتہ نہ ملتا۔ اس کی عمر 35 سال ہونے کو تھی۔ مجھے کسی نے کہا کہ گھر داماد رکھ لو۔ میں نے ایک لڑکے کو گھر داماد رکھ لیا۔ وہ لڑکا بہت خوش مزاج تھا مگر بیٹی کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ داماد نے کہا کہ موسم کا اثر ہے مگر میں بہت پریشان تھی۔ ایک دن میں داماد سے چھپ کر بیٹی کو ہسپتال لے گئی۔ وہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ میری بیٹی کو داماد نے، میں بہت امیر تھی لیکن اس امیری کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میرے پاس خاندان میں نام کی طرف صرف میری ایک ہی بیٹی تھی جو مجھے بہت عزیز تھی۔ وہ دیکھنے میں بہت حسین و جمیل تھی۔ اس کی عمر 45 سال ہو گئی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ چاند میں بھی داغ ہوتا ہے، ایسے ہی میری بیٹی کے اندر بھی ایک نقص تھا۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور تھی، وہ ٹھیک سے چل نہیں پاتی تھی، وہ لنگڑا کر چلتی تھی۔ میں بہت امیر تھی لیکن میرے پاس کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں تھا جس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کرواتی۔ میری بیٹی کی بھی کچھ خواہشات تھی۔ وہ اپنی عمر سے کافی چھوٹی نظر آتی تھی لیکن اس کے چہرے میں وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس کی آنکھیں ویران نظر آتی تھی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت افسوس ہوتا تھا کیونکہ میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ دھن دولت میرے لیے بالکل بیکار تھا کیونکہ جب انسان کو خوشی ہی محسوس نہیں ہوتی تو پھر ایسی دولت کا ہمیں کیا کرنا۔ میں یہی باتیں سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی تھی۔ میری عمر بھی کافی ہو چکی تھی جس کی وجہ سے میری خود کی طبیعت بھی اب ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ کسی بھی وقت اللہ کے گھر سے بلاوا آ جائے گا اور میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گی۔ اس وجہ سے میں پہلے ہی اپنی بیٹی کی ذمہ داری کسی مضبوط ہاتھوں میں دینا چاہتی تھی۔ ان دنوں میری ایک دوست جو میرے بہت قریب تھی، وہ مجھے اکثر اوقات یہ بات سمجھایا کرتی تھی کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کسی اچھے گھرانے میں کر دو، بس جہیز کے نام پر لڑکے کو خرید لو۔ میں نے یہ حربے بھی بہت آزمائے تھے لیکن ہمارے ہاتھ ایسا کچھ نہیں لگا تھا۔ لیکن میری بیٹی کو پسند تو بہت کرتے تھے۔ چہرہ دیکھتے ہی میری بیٹی کی جانب موبائل ہو جاتے تھے چہرہ دیکھتے ہی میری بیٹی کی جانب مائل ہو جاتے تھے لیکن جب اس کے نقص کے بارے میں معلوم ہوتا تھا تو فوراً ہی پیچھے ہٹ جاتے تھے اور ہم سے قطع تعلق کر لیتے تھے۔ یہ باتیں میرے لیے بہت پریشانی کا باعث بنتی جا رہی تھی۔ ایک روز میری اس دوست نے ہی مجھے مشورہ دیا کیونکہ نہ تم اپنی بیٹی کے لیے گھر داماد رکھ لو، ایک ایسے لڑکے کو اپنے گھر میں رکھ لو جو تمہاری بیٹی کی ذمہ داری بخوبی نبھائے، اور لڑکا ایسا پسند کرو جو چھوٹے گھرانے سے تعلق رکھتا ہو۔ جب تم اس کو یہ آفر دو گی، گھر کاروبار اس کو عنایت کرو گی، اتنی خوبصورت بیٹی سے نوازو گی تو یہ غریب گھرانے کے لوگ فوراً ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ لوگ کسی نقص کو نہیں دیکھتے اور یہ غریب لوگ بہت وفادار ہوتے ہیں۔ تم یقین کرو اور اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی غریب لڑکے کے ہاتھ میں دے دو۔ مجھے اس کی بات بہت زیادہ اچھی لگی اور سمجھ بھی آئی۔ میں نے گھر آ کر اپنی بیٹی کو ان ساری چیزوں کی آگاہی دی تو پہلے تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی اور کہنے لگی کہ آپ کا پیسہ اتنا بیکار نہیں ہے کہ میں اپنی خوشیوں کے لیے آپ کی اس دھن دولت کو قربان کر دوں۔ مجھے ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو مجھے پیار کرے، نہ کہ میری ماں کی دولت کو۔ میں اس کے جذبات بہت اچھے سے سمجھ رہی تھی لیکن میں نے اس کو سمجھایا کہ میرا اس دنیا میں سوائے تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ دھن دولت صرف تمہاری ہی ہے اور اگر تم میری آنکھوں کے سامنے رہو گی تو زیادہ بہتر رہے گا، اور میں چاہتی ہوں کہ تم کسی اچھے ہاتھوں میں چلی جاؤ تاکہ میں بھی آرام کی نیند سو سکوں۔ میری بیٹی یہ باتیں سن کر تڑپ اٹھی تھی لیکن میں اب ہر حال میں اس کی شادی کسی اچھے لڑکے سے کرنا چاہتی تھی۔ میں ابھی انہی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ آخر ایسا کون سا لڑکا ہوگا جو گھر داماد رہنے پر راضی ہو جائے گا۔ ان دنوں میرا سامنا ایک لڑکے سے ہوا تھا جو ہمارے گھر میں نوکری کے لیے آیا تھا۔ وہ ہمارے گھر میں ڈرائیونگ کرنا چاہتا تھا۔ اس کو نوکری کی اشد ضرورت تھی۔ دیکھنے میں وہ لڑکا بہت بہچی تھا۔ اس کا جسم قد کاٹ بہت اچھی تھی، اس کا چہرہ بھی بہت بھلا تھا اور عمر بھی اچھی خاصی تھی جس کی وجہ سے مجھے وہ اپنی بیٹی کے لیے مناسب لگا اور میں نے فوراً ہی اس کو اپنی بیٹی کے لیے راضی کر لیا۔ پہلے پہل تو اس نے مجھے انکار کرنا چاہا لیکن جب اس نے میری بیٹی کی جانب دیکھا تو وہ فوراً ہی مائل ہو گیا اور اس نے ہاں کر دی۔ لیکن مجھے وہ لڑکا نہ جانے کیوں ٹھٹکنے پہ مجبور کر دیتا تھا۔
ویسے تو وہ بہت خوش مزاج انسان تھا، لیکن اس کی کچھ عادات ایسی ہوتی تھی جو مجھے یکدم ہی پریشان کر دیتی تھی۔ میں نے اس لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی بہت دھوم دھام سے کی تھی۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ لڑکا بہت اونچے گھرانے کا ہے، کیونکہ اس کی شکل و صورت بہت خوبصورت تھی۔ کوئی بھی یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ وہ غریب گھرانے کا لڑکا ہے اور میرے گھر میں ڈرائیونگ کے لیے آیا تھا۔ اور میں نے بھی زیادہ لوگوں میں یہ بات نہیں اچھالی تھی کہ میرا داماد غریب ہے، سب کو یہی بتایا تھا کہ وہ بہت امیر ہے۔ تھوڑے دنوں میں ہی میں اپنی بیٹی کے چہرے پہ وہ خوشیاں دوبارہ لوٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی جو خالص ہوتی تھی، وہ اب خوش رہنے لگی تھی۔ اس کے چہرے سے اداسی کہیں گم سی ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی پر بے انتہا پیار آ رہا تھا۔ وہ لڑکا میری بیٹی کا بہت اچھے سے خیال رکھتا تھا، میں یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانچ رہی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ میرا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ رات کے پہر وہ روزانہ آ کر مجھے ایک دودھ کا گلاس پلاتا تھا، جس کے بعد میں سکون سے سو جاتی تھی۔ مجھے بھی وہ بہت اچھا لگ رہا تھا، میں بھی اس کو بہت اچھے سے سمجھنے لگی تھی۔ شادی کو تقریباً 2 ماہ ہو گئے تھے، اور اب جو میں چیز اپنی بیٹی کے اندر دیکھ رہی تھی وہ یہ تھا کہ اس کی طبیعت دن بدن گرتی جا رہی تھی، اور یہ چیز مجھے پریشانی میں مبتلا کر چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی کو اچانک یہ کیا ہو گیا ہے، وہ اتنا بیمار کیوں رہنے لگی ہے۔ میں نے یہ بات جب اپنے داماد سے بولی تو اس نے مجھے یہ بول کر ٹال دیا کہ امی، موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ نڈال ہو رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن میں اس کی آنکھیں پڑ چکی تھی، مجھے اس کی آنکھیں ڈری سہمی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ غلط کر رہا ہو، اور میں ہرگز اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میں بار بار یہی چیزیں دہرا رہی تھی کہ آخر وہ مجھے رات کے پہر دودھ کا گلاس کیوں دیتا ہے، اور میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی ہو گئی ہے۔ میری بیٹی دیکھنے میں حسین و جمیل تھی، لیکن اب اس کے چہرے پر چھائیاں آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ مرجھائی مرجھائی رہتی تھی۔ شادی کی شروعات میں سب کچھ بہترین لگ رہا تھا، لیکن شادی کے کچھ ماہ بعد ہی مجھے میری بیٹی بہت بیمار لگ رہی تھی، اور یہ چیز مجھے پریشانی میں بہت زیادہ مبتلا کر چکی تھی۔ میں تو سمجھتی تھی کہ شادی کے بعد میری پریشانی ختم ہو جائے گی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ شادی کے بعد ہی میری پریشانی شروع ہوگی۔ ایک روز میری بیٹی کی اچانک ہی بہت زیادہ طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ میں نے گھر میں ملازموں کے ذریعے چیک کروا لیا تھا کہ میرا داماد گھر تو نہیں ہے۔ ملازموں نے فوراً ہی مجھے اطلاع کر دی تھی کہ گھر پر صاحب نہیں ہے، وہ کام سے باہر گئے ہیں۔ میں فوراً ہی ایک ملازمہ کے ساتھ اپنی بیٹی کو لے کر ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ ہر حال میں چاہتی تھی یہ چیز معلوم کرنا کہ میری بیٹی کے ساتھ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ میں اپنی فیملی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اور ان کو اس کی حالت کے بارے میں بتانے لگی تھی۔ جب اس نے میری بیٹی کی ایسی حالت دیکھی تو وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہو رہی ہے۔ میری بیٹی سے سیدھا بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ بار بار گرے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کافی سے زیادہ حیرانگی کا اظہار کیا تھا، کیونکہ جب جب میری بیٹی اپنے پاؤں کا چیک اپ کروانے کے لیے جاتی تھی وہ ڈاکٹر اس کی خوبصورتی کی بہت تعریف کرتی تھی، اس لیے سب ہی اس کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ اور آج اس کی یہ حالت دیکھ کے وہ ڈاکٹر بھی کافی پریشان ہو گئی تھی، اور اس نے فوراً ہی مجھے باہر جانے کے لیے بولا، کیونکہ وہ اب میری بیٹی کا پورا چیک اپ کرنا چاہتی تھی جو وہ اکیلے ہی کر سکتی تھی۔ میں ان کی بات سن کر باہر آ کر بیٹھ گئی۔ میرے چہرے پر بھی ننھے ننھے پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میری بیٹی سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ بار بار مجھے میرا داماد یاد آ رہا تھا، کیونکہ میں اسے چھپ کر اپنی بیٹی کو یہاں لے کر آئی تھی، کیونکہ جب میں اپنی بیٹی کو ہسپتال لانے کے لیے بولتی تھی میرا داماد مجھے ٹال دیتا تھا، اور یہی بولتا تھا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن مجھے اب بہت کچھ خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میری بیٹی کی حالت ایسی کبھی نہیں ہوئی تھی جیسی اب ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد، تقریباً آدھے گھنٹے بعد، ایک نرس اندر سے باہر آئی اور مجھے کمرے کے اندر بلایا گیا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی میری نگاہ کے سامنے کو پڑی جہاں میری بیٹی دنیا مافیا سے غافل نیند کی آغوش میں سو رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھ کر ڈاکٹر کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ ڈاکٹر کافی اضطراب کا شکار نظر آ رہی تھی۔
اس کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے گلا کھنگار کر اس کو اپنی جانب متوجہ کیا اور اس سے پوچھنے لگی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ نے میری بیٹی کو ڈرپ لگائی ہے اور آپ خود اتنی پریشانی میں مبتلا ہیں، مجھے بھی بتائیں۔ اس ڈاکٹر نے میری جانب دیکھا اور حیرت سے کہنے لگی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا گناہ ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہو اور اس کے باوجود آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ آپ تو اپنی بیٹی سے اتنا زیادہ پیار کرتی تھی، لیکن آج آپ اس طریقے سے گر گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، جب میں خود بہت زیادہ حیران تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحبہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ میں فوراً ان کی بات سن کر بولی، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں آج بھی اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ اگر میں اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط کر رہی ہوتی تو میں آپ کے پاس اس کو دوا دلانے کے لیے کیوں آتی؟ آپ مجھے بتائیں کہ آخر میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنی زیادہ اضطرابی کیفیت کا شکار ہو گئی ہیں۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آج کے دور میں بھی یہ کام ہو رہے ہیں۔ اور جیسے جیسے وہ مجھے میری بیٹی کا مرض بتاتی چلی جا رہی تھی، میں حیران ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان اتنا بھی گر سکتا ہے، کیونکہ اس ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ میں اپنی بیٹی کو لے کر گھر آ چکی تھی۔ میرے حواس بالکل کام نہیں کر رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسپتال کی چھت میرے سر پر آن گری ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ جس لڑکے پر میں نے بھروسہ کر کے اپنی بیٹی کی زندگی اسے سونپی تھی، اس کو اپنے کاروبار میں حصے دار بنایا تھا، اس گھر میں جگہ دی تھی، وہ شخص میری بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہا تھا اور میں جانتی تک نہیں تھی کہ میرے گھر کے اندر یہ کام ہو رہا تھا اور مجھے علم تک نہیں تھا۔ پہلے پہل تو مجھے اس لڑکے کو دیکھ کر شک ضرور ہوا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ معمولی سا انسان اتنا بڑا کام کر سکتا ہے۔ مجھے اب اچھے طریقے سے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ رات کے پہر میرے کمرے میں آ کر مجھے دودھ کا گلاس دینا اور زبردستی پھیلانا اور اس کے بعد مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو جانا، مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا کہ آخر وہ انسان ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میری بیٹی بالکل بھی اپنے ہوش میں نہیں تھی، وہ بہت زیادہ نڈھال تھی۔ میں اس کو اپنے کمرے میں لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن میں اب اپنے داماد کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جو کام وہ میری بیٹی کے ساتھ کر رہا تھا وہ ایک غیر قانونی کام تھا۔ میں اس کو کسی صورت بھی معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ میری زندگی میں سوائے ایک رشتے کے اور کوئی رشتہ موجود نہیں تھا، اور جس طریقے سے میرے داماد نے میرے اس رشتے کو چھیننے کی کوشش کی تھی، اس کو میں یہ بات باور کروانا چاہتی تھی کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ہر روز کی طرح آج بھی میرا داماد میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ گلاس مجھے زبردستی پلانا چاہتا تھا، لیکن میں نے بالکل نارمل انداز میں اس کو ٹال دیا تھا اور اس کو اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ میں گلاس کو ختم کر لوں گی۔ اس نے جب مجھے نہ پیتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے میرے گھر کے اندر ہلچل محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یقیناً وہ اپنا عمل کرنا شروع ہو چکا تھا۔ میں دھیرے سے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو مجھے اپنے گھر کے اندر کچھ لوگ داخل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے جب غور سے آگے ہو کر دیکھا تو ان میں 2 مرد تھے اور ایک عورت شامل تھی۔ ان تینوں نے لیب کوٹ پہنے ہوئے تھے جو پیشہ ورانہ ڈاکٹر پہنتے ہیں۔ میرے دماغ میں ڈاکٹر کی باتیں ابھی بھی گردش کر رہی تھی۔ جو بات انہوں نے بتائی تھی وہ میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ کی بیٹی کے اندر سے ایگ نکالے جا رہے ہیں، یعنی جس کے ذریعے عورت کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ لوگ میری بیٹی کے ایگ نکال کر آگے فروخت کر رہے ہیں۔ یہ بات میرے لیے ناقابل یقین تھی، جس کی وجہ سے میں ہر حال میں اپنے داماد کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی۔ اگر وہ یہ کام کر رہا تھا تو یہ غیر قانونی کام تھا جو ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ میں فوراً ہی اپنے کمرے سے نکل کر اپنی بیٹی کے کمرے کے پاس آ گئی تھی اور کھڑکی سے اندر کا منظر دیکھنے لگی تھی، اور جیسا اس لیڈی ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا ویسے ہی میری بیٹی کے ساتھ وہ لوگ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ ان لوگوں نے چاروں جانب سے میری بیٹی کو گھیرا ہوا تھا اور میری بیٹی ہوا سے بیگانہ ایک طرف گردن لٹکائے پڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ جیسے ہی میری بیٹی کو چھوتے میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی، اور میرے اس طریقے سے دھاڑ کر کے دروازہ کھولنے سے وہ سارے کے سارے یکدم پلٹے تھے۔ سب حواس باختہ ہو گئے تھے
اور پریشانی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے تھے، جبکہ میں قدم بہ قدم چلتی ہوئی اپنے داماد کے پاس آئی تھی اور ایک گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ میں نے اس کے سیدھے گال پر رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ زمین دراز ہو گیا تھا۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میرا بس چل رہا تھا کہ میں اس کا قتل کر دوں۔ میں گھراتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا کرنا چاہ رہے تھے تم میری بیٹی کے ساتھ؟ لاوارث سمجھا ہوا ہے کیا؟ تم نے اس کو میری آواز میں اتنا کڑک پن تھا کہ میرا داماد کام کر رہ گیا تھا، جبکہ وہاں موجود وہ دونوں مرد اور وہ ایک عورت جو یہ کام خود اپنے ہاتھوں سے کر رہی تھی، وہ بھی خوف زدہ سے ہم لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں اب اپنے داماد کو چھوڑ کر ان تینوں کی جانب متوجہ ہوئی اور گراتے ہوئے کہنے لگی کہ آخر کون ہو تم لوگ؟ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی؟ اور یہ کیا عمل کرتے پھر رہے ہو تم لوگ؟ جبکہ وہ لوگ مجھے کچھ بھی بولنے کے بجائے جیسے ہی کمرے میں بھاگنے لگے، اس پل ہی ہمارے کمرے کے اندر پولیس اہلکار داخل ہو گئے تھے۔ میں یہاں آنے سے پہلے سارے منصوبے کو ترتیب دے چکی تھی۔ میں نے پہلے ہی پولیس کو اطلاع کر دی تھی کہ میرے گھر میں ایک غیر قانونی کام ہو رہا ہے جس کا علم مجھے نہیں ہے، اور یہ کام بہت دھوکے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہی پولیس نے میرے ساتھ تعاون کیا اور عین اس وقت ہی کمرے میں داخل ہو کر ان چاروں کو حراست میں لے لیا۔ وہ لوگ جیسے ہی ان لوگوں کو لے جانے لگے تو میں نے فوراً ہی اپنے داماد سے پوچھا، جانے سے پہلے مجھے تمام سچائی سے آگاہ کرو کہ تم کون ہو اور آخر میری بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ تمہارا میری بیٹی نے کیا بگاڑا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ بار بار سرنفی میں ہلا رہا تھا اور مجھ سے معافی طلب کر رہا تھا کہ وہ آئندہ کے بعد ایسی غلطی نہیں کرے گا، اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن میں ایک دفعہ تو غلطی کر چکی تھی، اب دوبارہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی بات کی گردان کیے جا رہا تھا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا۔ جب اس نے جواب نہیں دیا تو میں نے فوراً ہی پولیس اہلکار کو اشارہ کر دیا اور وہ لوگ ان لوگوں کو لے کر چلے گئے۔ میں فوراً ہی اپنی بیٹی کی جانب بڑھی اور اس کو چیک کرنے لگی، کہیں ان لوگوں نے میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط عمل تو نہیں کیا ہے۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ میری بیٹی اس بار کسی غلط کام میں شریک ہونے سے بچ گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنی بیٹی کو ہسپتال منتقل کر دیا تھا اور اس کا علاج بہت اچھے سے ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پولیس اہلکاروں نے میرے داماد اور اس کے ساتھ موجود ان تمام لوگوں کو حراست میں لے لیا تھا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ لوگ ایک گینگ وار یہ کام کرتے ہیں۔ میرا داماد پیشے کے حساب سے ایک ڈاکٹر تھا جو میرے گھر میں میری پوری جانکاری لے کر داخل ہوا تھا کہ مجھے ایک لڑکے کی ضرورت ہے جس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتی ہوں۔ میں اس کو پہلے دن ہی دیکھ کر ٹھٹک چکی تھی کہ اتنی اچھی شکل و صورت کا مالک غریب نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑے پیمانے پر یہ کام کر رہا تھا۔ وہ بیبی ٹیوب بناتا تھا۔ وہ ایسے ہی عورتوں سے شادی کرتا تھا اور ان کے اندر سے ایگ نکال کر آگے فراہم کر دیتا تھا اور ان سے اچھی قیمت وصول کرتے تھے۔ جو عورتیں ماں نہیں بن سکتی تھی ان کو دوسری عورتوں کا ایگ دیتا تھا جس کے ذریعے ان کی اولاد ہو جاتی تھی۔ اس طریقے سے وہ یہی کام میری بیٹی کے ساتھ بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن بر وقت میرے دماغ چلانے کی وجہ سے میری بیٹی اس کے ہاتھ آنے سے بچ گئی تھی اور وہ لوگ بھی پکڑے گئے تھے۔ وہ لوگ یہ کام بڑے پیمانے پر کر رہے تھے۔ ان لوگوں کے بہت سارے ایسے گینگ تھے جو دوسرے شہروں میں موجود تھے اور بیچاری لڑکیوں سے شادی کر کے ان کے اندر سے ایگ نکالتے تھے اور آگے اچھی قیمتوں میں فراہم کر دیتے تھے۔ ہمارے اسلام میں اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن اگر کسی ضرورت کے تحت اس کام کو کیا جائے تو اس کو عمل میں لا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو کسی غلط نیت کے ساتھ کیا جائے تو اس کی بہت بڑی پکڑ کی جاتی ہے اور آگے معافی نہیں ملتی۔ میری بیٹی نے بھی تھوڑے دنوں میں ہی ریکور کرنا شروع کر دیا تھا اور دھیرے دھیرے وہ ٹھیک ہوتی چلی گئی تھی، اور جب وہ اپنے حواس میں لوٹی تھی تو اس نے جو بات میرے گوش گزاری وہ میرے آسان خطا کرنے کے لیے کافی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میری ایک اکلوتی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا اور مجھے ان سب کے بارے میں علم ہی نہیں تھا۔ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ وہ ایک وقت میں ماں بننے والی تھی، اور جب اس نے یہ خبر اپنے شوہر کو دی تھی تو اس کے شوہر نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور اگلے روز ہی خاموشی کے ساتھ اس کا بچہ گروا دیا۔ میرے لیے یہ بات بہت سوہاں دور تھی۔ میری بیٹی ماں بننا چاہتی تھی، لیکن اس کے شوہر نے
اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا تھا اور اگلے روز ہی اس کے ایگ نکال کر آگے فراہم کر دیے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا، اس کی 45 سالہ زندگی میں ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن جس دن اس کی شادی ہوئی اس دن سے ہی اس کی زندگی عذاب ناک ہو گئی تھی، اور یہ سب کچھ کرنے والی میں خود تھی۔ میں نے بنا جانچ پڑتال کے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی تھی۔ میں آج بھی اپنے اس کیے پر بہت پچھتاتی ہوں، کیونکہ میری بیٹی کی زندگی اس واقعے کے بہت زیادہ بعد خراب ہو گئی تھی۔ وہ کسی سے بھی اب گھلنا ملنا چھوڑ چکی تھی۔ وہ جو بہت زیادہ اداس رہتی تھی، اب اس کی اداسی تو کم ہو گئی تھی، لیکن اب وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ کسی سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ میں نے اس گینگ وار کو بہت برے طریقے سے سزا دلوائی تھی۔ انسان کو کبھی بھی کسی بھی ذات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور خاص کر کے کسی بھی اجنبی کے اوپر۔